شہر کے مشہور بزنس مین اور فلنتھراپسٹ جناب عرفان واحد صاحب ہمارے مہمان ہیں. ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو شو میں. عید مبارک. عید مبارک بہت بہت آپ لوگوں کو اور آپ کی پوری ٹیم کو اور تمام اہل وطن کو دل کی گہرائیوں سے بہت بہت عید مبارک. عرفان واحد صاحب, بنیادی طور پہ شہر میں شہرت تو آپ رکھتے ہیں, لیکن بہت سارے لوگ آپ کے متعلق اور چیزیں بھی جاننا چاہیں گے. عید الاضحیٰ ایک اچھا موقع ہوتا ہے, ہم بھی لائٹ موڈ میں ہوتے ہیں, آپ بھی لائٹ موڈ میں ہوتے ہیں. تو بات کچھ ایسی ہے کہ میری اپنی رائے یہ ہے کہ عید قرباں پر بات یہ ہے کہ لوگ قربانی کرتے ہیں تو جانور کا انتخاب کرتے ہیں, پسندیدہ جانور لے کر آتے ہیں. تو میں چاہوں گا تھوڑا اس متعلق بھی بتائیں, کیا آپ کو بھی شوق ہے جانور کی قربانی میں جانور کا انتخاب کرنے کا اور خوبصورت جانور پالنے کا, پھر اس کو عید قرباں پر جو ہے اس کی قربانی دینے کا؟ جی بالکل ناصر بھائی, آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ بچپن سے لے کے اب تک آج تک یہ شوق مینٹین رہا ہے, اور الحمدللہ کوشش یہی ہے کہ جس طرح ایک پیغام ہے اسلامی کہ ہم اچھے سے اچھا جانور کا منتخب کریں, خوبصورت سا ہو, اور پھر اس کی آپ قربانی کریں اللہ کے نام لے کر. اور پھر جو اس کا مین مقصد ہے کہ لوگ جن کے لیے گوشت بڑا مشکل ہے آج کل کی مہنگائی کے دور میں کھانا, ان کو صحیح طرح سے ڈسٹریبیوٹ کرنا, یہ ایک بہت مین بات ہے. تو اس کا پورا ہم خیال رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جو دینی طریقہ ہے اس کو فالو کریں, اور پھر خود بھی کھاتے ہیں مزے کی کبابیں اور بوٹیاں اور اچھے وہ دل گردے. تو یہ ایسی چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ اوکیجن کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں نا. اس کا معنی یہ ہے کہ آپ خوش خوراک بھی ہیں بہت, اور اگر خوش خوراک ہیں, کیونکہ میرے منہ میں تو پانی آ گیا آپ کی باتیں سن کے. کھانے کے شوقین ہیں بالکل, تو آپ آئیں نا, ابھی گھر پہ آپ کو کھلاتے ہیں اچھے سے. ہاں میں بالکل آؤں گا. اور دیکھیں, میں ابھی یہ پروگرام کے آغاز میں یہی بات کہہ رہا تھا کہ یہ عید الاضحیٰ ایک ایسا موقع ہوتا ہے, مرد حضرات جو ہیں وہ کچن یا رسوئی کا رخ نہیں کرتے باورچی خانے کا, لیکن عید الاضحیٰ پر آپ دیکھیں سب تیار ہو کے آ جاتے ہیں باربیکیو کڑھائی وغیرہ بنانے کی تیاری میں. آپ کا بھی شوق ہے تھوڑا بہت پکاتے وغیرہ ہیں کھانا وغیرہ, یا عید الاضحیٰ پر خاص طور؟ دیکھیں, ایک تو جب انسان قربانی کر رہا ہوتا ہے تو جو لائیو کھانے کا مزہ ہے باربیکیو کا گرما گرم, اور وہ جو چیزیں ہیں نا, اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے. تو وہ آپ کی جو ہے نا, وہ ایک بہترین خوراک کے ساتھ ساتھ ایک بہترین انٹرٹینمنٹ بھی ہے. اچھا, ایک چیز میں نے آپ سے پوچھنی تھی عرفان واحد صاحب. بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کو عید پر لوگوں سے ملنے ملانے کا بہت شوق ہوتا ہے. تو آپ بھی کیا سوشلی بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں عید پر, اور رشتہ داروں کو ویلکم کرتے ہیں اپنے گھر میں, اور آپ بھی انہیں ملنے کے لیے جاتے ہیں؟ تو بالکل ایسا ہے سر, ہم بھی کیونکہ ایک سوشل گیدرنگ والے کو پسند بھی کرتے ہیں اور جاتے بھی ہیں, لوگ آتے بھی ہیں, تاکہ یہ ایک انسان, آپ کو پتہ ہے یہ اوکیجنز اللہ کی طرف سے دیے ہوئے ہیں, تو اس میں ایک بہت اچھا چانس ملتا ہے گھلنے ملنے کا. لوگوں کافی عرصے سے لوگوں کا جو کمیونیکیشن ایک گیپ ہوتا ہے وہ فلفل کرتی ہے یہ ایسے اوکیجنز, عید الاضحیٰ, عید الفطر اور جو دوسرے ہمارے اوکیجنز ہیں. اچھا, کوئی رشتہ دار روٹھ جاتا ہے تو اسے منا لیتے ہیں, یا کہتے ہیں کوئی بات نہیں پہلے تم مناؤ پھر میں مانوں گا؟ نہیں سر, انسان کو پہل کرنی چاہیے. تو میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ آپ کو پہل کرنی چاہیے, اور اگر کوئی رشتہ دار اگر دکھی ہے یا ناراض ہے تو اس کو منانے میں کوئی اس کا وہ نہیں ہے, بلکہ پہل کرنی چاہیے. اچھا, لوگ کہتے ہیں عید جو ہے وہ تو بچوں کا تہوار ہے. چھوٹی عید پر بھی بچے انجوائے کرتے ہیں اور بڑی عید پر بھی انجوائے کرتے ہیں, لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ بچے کیا آپ کی کمپنی کو انجوائے کرتے ہیں؟ کیونکہ بچے جو ہیں وہ خاص طور پہ ان کے ہوتے ہیں نا ایسے کہ ریلیٹیو ہوں یا فادر ہوں, ان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں بھائی اس دفعہ عید پہ مزہ آئے گا, کوئی گفٹ ملے گا یا کچھ ہوگا. اس دفعہ بھی کوئی چانس ہے بچے امید لگا لیں آپ سے؟ نہیں, ہم تو خود گفٹ لیں گے سر. نہیں, یہ بڑی عام بات کی آپ نے, بہت خوبصورت بات کی آپ نے. کیا آپ نے بات کی, اس کا میں کانٹرڈکٹ کروں گا سر.
ہاں ہاں کہ بھائی عید بچوں کے لیے بھی تھوڑی ہے، بڑوں کے لیے بھی ہے. ہاں یہ بات ہے، یہ ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن آج کل کے اس منڈین دور میں آپ نے دیکھا ہوگا عرفان صاحب، بڑے لوگ شکوے شکایتوں اور پریشانیوں میں اتنے گھرے ہوئے ہیں کہ عید پر بھی ایسا منہ چڑھائے ہوتے ہیں کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے. ان کے لیے بھی کوئی مشورہ دیں، بھی پورا سال پریشان رہتے ہو، عید کے دن تو ریلیکس کرو. کیا کہتے ہیں آپ؟ لیٹ اٹ گو والی بات ہے کہ انسان کو آگے بڑھنا چاہیے اور اپنی جو بھی رنجشیں ہیں یا غم ہے اس کو کچھ ایک دن یا 2 دن کے لیے بھول کر پازیٹیو فریم آف مائنڈ سے انسان یہ اوکیزن کو منائے، دیکھیں اس سے بڑا فائدہ ہوگا. جی اچھا، ایک چیز میں نے عرفان واحد صاحب آپ کی شخصیت میں بھی دیکھی ہے اور بہت سارے کامیاب لوگوں کی شخصیت میں دیکھی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ورکاہولک ہوتے ہیں، یعنی کام میں بہت زیادہ وقت بتاتے ہیں. اور ظاہری بات ہے عید کا تہوار ایسا ہے کہ وہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ بندہ تمام کام کو تھوڑے دنوں کے لیے ترک کر دے، یا عید کے دن کے لیے یا 2-3 دن جو عید کے ہوتے ہیں اس میں ترک کر دے، تو بے چینی سی محسوس ہوتی ہے. کیا یو آلسو ہیو دیٹ سیم فیلنگ ایز سو مینی ادر پیپل؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ ایگزیکٹلی، یو آر 100% رائٹ کہ 3 دن گھر پہ بیٹھنا ایک بہت بڑا سب چیلنج ہے، کیونکہ ایک آدمی جو ورکاہولک ہوتا ہے اس کے لیے گھر پہ بیٹھنا ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. تو بالکل یہ ہے. اور انسان دیکھیں آج کل کے جو معاملات ہیں، حالات ہیں، مہنگائی کے دور ہیں، تو اس میں ورکاہولک ہو کر چیلنجز کو فیس کرنا اور سیکریفائز کرنا بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے. تو پھر جو یہ 3 دن ہوتے ہیں یا کوئی چھٹیوں کے دن میں ہوتا ہے کہ انسان واپس اپنے روٹین لائف میں آئے اور کام کی طرف توجہ دے، کیونکہ الٹیمیٹلی کام ہے تو سب کچھ ہے ایسا. اچھا، میں نے یہ دیکھا ہے عرفان واحد صاحب کہ نیکوکاری کے کاموں میں آپ بھی لگے رہتے ہیں، اور بھی بہت سارے ایسے بزنس مین انڈسٹریسٹ ہیں جو فلینتھرپی کے اندر، اپنی کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے اندر کافی ٹائم، وقت، انرجی اور ریسورسز سپینڈ کرتے ہیں. آپ کے خیال سے کیا عید ایک ایسا موقع ہے جس پر لوگوں کو اس کی امپورٹنس کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ دے کین آلسو سیلیبریٹ؟ تو میں چاہوں گا اس کے اوپر بھی آپ ہمیں بتائیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ فلینتھرپی یا نیکوکاری کے جو کام ہیں وہ کتنے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں آج کل کے دور میں. سر دیکھیں، اگر نیکی کے جو کام ہے، فلاحی کام ہے، وہی اصل کام ہے، کیونکہ دنیا تو بہت چھوٹی ہے اور چند دن کی زندگی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جتنے آپ نے نیکی کے کام کیے، ثواب جاریہ کے کام کیے، وہی کام آئیں گے. باقی تو سب کچھ سر فانی ہے. تو جو اچھے کام کر کے جائیں گے وہی آگے آپ کے کام آئیں گے. تو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے نیکی کے کام میں. کیونکہ ایک اور بات بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو آپ کرو گے اس کے 70 گنا زیادہ اللہ دنیا میں ہی آپ کو دے دیتا ہے. تو اس سے اچھا اور کیا کاروبار ہے سر؟ اچھا، جہاں ہم نے خوش خوراکی کی بات کی، یہاں خوش لباسی کا بھی بڑا اہم کردار ہے. تو اپنے لیے کپڑے خود چوز کرتے ہیں یا بیگم کرتی ہیں چوز؟ کیونکہ لوگ بڑا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب جو ہے نا بیگمات انتخاب کرتی ہیں. جو میں نے اس لیے بولا کیونکہ آپ نے اس کے بعد گھر بھی جانا ہے، سو میں نے کہا بیگم کا ہی نام لیتا ہوں اور کسی کا نام نہیں لے سکتا. لیکن انتخاب آپ کا اپنا ہوتا ہے یا کسی چاہنے والے کا؟ میرا اپنا ہوتا ہے اور میں خود چوز کرتا ہوں. جی، میں خود چوز کرتا ہوں اپنا لباس. اچھا، اپنا خود چوز کرتے ہیں. اچھا، یعنی جو چاہنے والے ہیں وہ پسند کرتے ہیں لیکن چوز آپ خود کرتے ہیں. بالکل صحیح کہا. ہاں، تو بس یہ بھی اچھی چیز ہے، یہ بھی اچھی چیز ہے. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین، ویلکم بیک آفٹر بریک. ہماری گفتگو جاری ہے، جناب عرفان واحد صاحب کے ساتھ بات کر رہے ہیں. اور اب میں ان کے ساتھ گفتگو ایک اور نوعیت کی کروں گا. وہ یہ ہے کہ اب ہمارے ملک کے اندر ہاؤسنگ کی ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہے اور ان کا شعبہ بھی افورڈیبل ہاؤسنگ کا ہے. تو میں چاہوں گا کہ یہ اس متعلق بھی ہمیں تھوڑا بہت بتائیں کہ ہمارے ملک میں، ہمارے شہر کراچی میں جو اتنی زیادہ
لوگوں کو اپنے لیے, کیونکہ سب سے زیادہ دیکھیں عیدین ہوں یا اس کے علاوہ بھی لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے ہم نئے گھر میں جائیں اور گھر اپنا ہو, اور اس طرح کی مطلب باتیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں, یا پلاٹ ہو تو لوگ اس بارے میں بات کرتے ہیں. عرفان واحد صاحب, آج کل آپ کو پتہ ہے ٹاپک ہی یہ ہوتا ہے, تو اس سلسلے میں آپ بہت ورک کرتے ہیں, لوگوں کی خواہشات کس طرح سے پوری ہوں گی افورڈیبل ہاؤسنگ کی؟ جی دیکھیں سر, افورڈیبل ہاؤسنگ سب سے بڑا مسئلہ ہے آج کل کی مہنگائی کے دور میں, کیونکہ اتنی پراپرٹی کی پرائسز بڑھ گئی ہیں, انفلیشن بہت زیادہ ہو چکا ہے, تو ایک عام آدمی کے لیے گھر بنانا ایک خواب جیسا ہو گیا ہے. تو ہم جی ایف ایس کی بدولت ہم اس سیکٹر کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جن کے لیے گھر بنانا ایک بہت مشکل کام ہے. تو افورڈیبل پیمنٹ پلان پر بہت کم قسطوں پر ہم پلاٹ دیتے ہیں, اور ایسے پلاٹ ہوتے ہیں جو شہر کے قریب ہیں, شہر کے درمیان ہیں, گیٹڈ کمیونٹی پروجیکٹس ہوتے ہیں, اور اس میں وہ کوالٹی لیونگ آپ کو میسر ہوتی ہے, جیسے کہ خوبصورت پارکس ہیں, کشادہ سڑکیں ہیں, ٹریفک کا کوئی کشادہ سڑکیں ہیں, آپ کی انٹرٹینمنٹ کی چیزیں وہاں موجود ہیں, ایک کوالٹی لائف انجوائے کر سکتا ہے وہ ایک عام آدمی, اور وہ رہتے ہوئے اپنے گھر کا خواب پورا کر سکتا ہے. تو یہ جی ایف ایس اس کے لیے بڑا کام بھی کر رہی ہے, اور کافی لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھا چکے ہیں. اچھا, یہاں پر ایک سوال میرے ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ ہم محدود ہو گئے شہر کراچی تک یا شہر لاہور تک یا اسلام آباد تک, لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ہمارے چھوٹے شہر ہیں وہاں پر بھی بہت سارے بلڈرز اور ڈیولپرز جا رہے ہیں, وہاں بھی نئی لیونگ کمیونٹیز بنا رہے ہیں. کیا آپ کے خیال سے یہ ایک اچھا ٹرینڈ ہے؟ بالکل سر, اچھا ٹرینڈ ہے, اور بالکل آپ نے ٹھیک اس کو جج کیا کہ چھوٹے شہروں میں بھی اب بہت سوسائٹیز بھی بن رہی ہیں, افورڈیبل سوسائٹیز بھی بن رہے ہیں, کوالٹی ہاؤسنگ بھی لوگ پرووائڈ کر رہے ہیں. تو یہ دیکھیں ایک عام آدمی کے لیے بڑی خوشائند بات ہے, اور الٹیمیٹلی یہ اکنامی کے لیے بھی بہت اچھی بات ہے, ملک کے لیے. اچھا, جسٹ فار مائی اون نالج, آپ یہ بتائیں کہ آپ کے خیال سے فیوچر میں ٹرینڈ کیا ہوگا, بلٹ اپ یونٹ لوگ لیں گے یا اوپن پلاٹ؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں کہ بلٹ اپ یونٹ میں آپ کو ایک آپ کے حساب سے کسٹمائز طریقے سے نہیں بن سکتا نا, اور اگر آپ اوپن یونٹ لیتے ہیں تو آپ اپنی طرف سے اپنی پسند کی چیز بنا سکتے ہیں. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لوگوں کی پریفرنس کے اوپر کہ ہاں کیا آیا وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. تو میرے خیال سے تو زیادہ تر جو اوپن والا کانسیپٹ ہے وہ زیادہ بہتر ہے, کیونکہ اس میں آپ کا ایک تو کم پیسوں میں کم بجٹ میں آپ کی ایک چیز ہو جاتی ہے, اور پھر وہ آہستہ آہستہ کر کے آپ اپنے حساب سے اس کو بنا لیں اپنی فائنینس کو دیکھتے ہوئے. اچھا, اب میں تھوڑا پھر لائٹ موڈ کی طرف آپ کو لے جاؤں گا. بات کچھ ایسی ہے کہ میں سوچتا ایسے ہوں کہ جو بہت زیادہ سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں پکی عمر میں, وہ بچپن میں بہت شرارتی ہوتے ہیں. تو کیا آپ بچپن میں شرارتی تھے یا نہیں تھے؟ نہیں, تو پہلے ہم یہ بات آئیڈینٹیفائی کریں کہ ابھی آپ نے کہا کہ میں بہت سنجیدہ ہوں, تو میں کیا سنجیدہ بہت دکھتا ہوں؟ نہیں, میں نے ایسا نہیں کہا کہ آپ سنجیدہ ہیں. میں نے کہا جو لوگ عمر میں آ کر, پکی عمر میں آ کر, ماشاءاللہ آپ ابھی بھی جوان ہیں, لیکن پکی عمر میں آ کر کچھ لوگ جو ہیں سنجیدہ ہو جاتے ہیں. یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ آپ ابھی بھی جو ہیں بہت شرارتی ہیں. میں آپ سے 2 سال تو بڑا ہوں صرف. نہیں, آپ مجھ سے چھوٹے ہی ہوں گے, لیکن میں ویسے بول رہا ہوں کہ نہیں, بالکل بچپن اچھا گزرا. ہم سارے کزن, بڑی فیملی سے ہم بلونگ کرتے تھے, تو سارے کزنز اور بھائی بہن مل کر ہم نے بہت اچھی چائلڈہڈ گزاری اور بہت شرارت کی ہے. بہت شرارتی تھے. ہاں, اچھا, یعنی آپ ہیں بہت شرارتی, لیکن آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچپن میں بھی شرارتی تھے, اب بھی ہیں تھوڑے بہت. بالکل صحیح کہا. اچھا, یہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ عید پر عموماً بندہ کوئی ایک ایسا ریلیٹیو ہوتا ہے جس کو ملنے کے لیے بڑا بےتاب ہوتا ہے, اور عموماً وہ بزرگوں میں بھی ہوتا ہے. تو آپ کا ایک ایسا کون سا ریلیٹیو ہے جس کو ملنے کے لیے آپ بہت زیادہ بےتاب اور بے قرار ہوتے ہیں عید پر؟ دیکھیں سارے جو بزرگ ہیں, جو حیات ہیں, ہمارے انکل ہیں, ہماری پھپھیاں ہیں, اور وہ جو حیات ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے پاس جائیں, ان کے ساتھ گپ شپ کریں. ان کو اچھا بھی لگتا ہے, کیونکہ یہ
وہ عمر ہے کہ جس میں لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ملنے جلنے والے جو قریبی رشتے دار ہیں وہ آئیں تاکہ ایک اچھا ان کو فیل اچھا کرنے کے لیے ایک بات ہوتی ہے اور وہ یہ اوکیزنس بڑے کام آتے ہیں. اچھا میں ایک چیز آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا. عموماً کچھ مہمان آتے ہیں ان سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کی زندگی کا کوئی ایک ایسا لائف چینجنگ ایونٹ جس نے آپ کی زندگی کی سمت بدل دی ہو, یا بچپن میں کوئی ایسا پیش آنے والا واقعہ ہو جو آپ کو آج بھی یاد ہو, جس سے آپ نے کوئی ایسا پیغام یا لیسن سیکھا ہو جو آپ کے لیے میموریبل ہو, کوئی ایک ایسی چیز جو کہ آپ اپنے ذہن میں سوچ سکتے ہوں, تو ہمارے ناظرین کو ضرور بتائیے. دیکھیں, ہم بچپن میں جیسے آپ نے کہا تو ہم بہت ہماری بڑی فیملی تھی اور میری والدہ اللہ ان کو جنت نصیب کرے, وہ بہت ہمارے ساتھ انہوں نے مل کر بہت ہم نے انجوائے کیا لائف کو ان کے ساتھ مل کر. میرا پورا فرینڈ سرکل آج بھی ہم ان کو یاد کرتے ہیں. تو وہ جو چیزیں ہیں وہ آج ہم یاد کرتے ہیں کہ جو ہم نے وہ جو ٹائم گزارا وہ آج کل کی نسل نہیں گزار سکتی. تو وہ سب مل بانٹ کر جو چیزیں ہوتی تھیں اس کا آج بھی وہ وقت ہمیں یاد آتا ہے. یعنی یہ ایک ایسی میموری ہے جس نے آپ کی لائف کو کارو کرنے میں بہت آپ کو مطلب یہ کہ ایک اہمیت اس کی رہی ہے. یہاں پر ہماری والدہ جی بہت زیادہ ہمارے لیے کی, بہت زیادہ دعائیں بھی دی. آج جو بھی ہم جس مقام پر ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پیرنٹس کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. آپ کے ذریعے کہتا ہوں کہ جن لوگوں کی والدہ حیات ہے, کیونکہ والدہ کی پیروں میں جنت ہے, اور جن کے پاس نہیں ہے ان کو پتہ ہوتا ہے اس کا. تو میں یہ آپ کے توسط سے اس پروگرام کو یہ بتاؤں گا کہ اپنے والدین کی قدر کریں, اپنی والدہ کی قدر کریں, کیونکہ یہ دعاؤں کا در ہے, اور اس در کو یوٹیلائز کریں میکسیمم طریقے سے, کیونکہ پھر جس کے پاس نہیں ہے اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے کتنی بڑی ایک ڈیفیشنسی آپ کے لیے ہوتی ہے. یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے جو آپ نے بیان کیا ہے, اور میں اب اس متعلق میں کہوں گا کہ آپ کی گفتگو کے اندر سب سے زیادہ سحر انگیز بات یہی رہی. اور آئی ہوپ اینڈ آئی پرے دیٹ پیپل کین انڈرسٹینڈ دس ویری ٹرو میسج فرام دا ہارٹ, کیونکہ یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے. اچھا, یہاں پر ایک چیز ہمیشہ یہ بھی رہتی ہے کہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی لوگ اس چیز کو ریئلائز نہیں کرتے جس کے متعلق آپ بتا رہے ہیں. خیر, اینی وے, موونگ فارورڈ ود اے ہیوی ہارٹ. جب وہ رشتے ہمارے ہاتھ سے چلے جاتے ہیں پھر وہ ریئلائز کرتا ہے. یہ بڑا اہم آپ نے بات کی ہے. جی جی جی, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میرے خیال سے انسان وہ ہے کہ جو ریئلائز کرے ابھی جب اس کے ہاتھ میں ہے وہ چیز. یو آر رائٹ, یو آر رائٹ. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کہتے پھرتے ہیں کہ بھائی آپ ہمارے لیے دعا کریں, یہ کریں, اور ماں باپ کے ہوتے ہوئے ہم دوسروں کو کہیں. تو سب سے بڑی بات ماں باپ کی دعا سب سے امپورٹنٹ ہے. اور آج یہ اوکیزن ہے, اس کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ ماں باپ سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے زندگی میں. یہ بڑا اہم سبق ہے آپ کا, اور میرے خیال سے ہمارے ناظرین کو بھی اس کو سمجھنا چاہیے. جناب عرفان واحد صاحب, یہ جو نقطے بیان ہوتے ہیں کبھی کبھار پروگراموں کے اندر, یہ کافی وزن اختیار کر جاتے ہیں. اس وقت میں چاہوں گا کہ ایک ہوپ کا میسیج بھی آپ نے دینا ہے ہمارے ناظرین کے لیے. بات یہ کہ عید میں آپ پتہ ہے کنٹری از پاسنگ تھرو اے ویری ڈیفیکلٹ ٹائم, پیپل آر پاسنگ تھرو اے ویری ڈیفیکلٹ ٹائم. میں چاہوں گا تھوڑا سا اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسا میسیج ہو جو عید پر آپ دینا چاہ رہے ہوں تو لوگوں کو ضرور دیجیے. دیکھیں, میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ینگ جنریشن کو یہ میسیج دوں گا کہ ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اپنی نیت کو کریں صاف کرنے. وہ ہے نا ایک حدیث ہے, انما الاعمال بالنیات, اور عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو آپ نے اگر نیت کو صاف کر لیا, اور نمبر 2 بات آپ نے محنت کی, محنت میں آپ کو پیچھے نہیں ہٹنا. اور تیسری امپورٹنٹ بات کہ آپ
آپ نے جو کمایا ہے اس کا ایک پورشن اللہ کی راہ میں آپ خرچ کریں. یہ 3 چیزیں آپ نے کی اور آپ میں ول ہے اور ڈیڈیکیشن ہے اور سیکریفائس کرنے کے لیے آپ تیار ہیں, تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ نو بڈی کین اسٹاپ یو ٹو گرو. یہ 3 چیزیں اگر آپ نے کر لیں تو یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے اور آپ انشاءاللہ آپ کا فیوچر بہت برائٹ ہے. آپ کا بہت شکریہ جناب عرفان واحد صاحب.